ایک قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یاد رہے کہ یہ قوم حضرت داؤد کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات کو اس امت کے لیے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعات اللہ نے اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ ہمارے لیے قصے اور کہانیاں ہیں، بلکہ اس لیے بیان فرمائے کہ ہم ان قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 انسان دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان پر خدا تعالیٰ کی بہت رحمتیں تھیں، اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہی تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اللہ نے حضرت داؤد کی قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازم قرار دیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی ہیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک تو مچھلیاں پکڑنا شروع کی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا اور سوچنے لگتے کہ ہم باقی 6 دنوں میں تو شکار کرتے ہیں مگر مچھلیاں کم ہاتھ لگتی ہیں، لیکن ہفتے کے دن اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک رستہ بنا دیا، اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان کے حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ پکا کر کھا لیا کرتے۔ اسی بستی میں کچھ اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے، اور دوسرے وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کو اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان اینٹوں کی دیوار بنانا شروع کر دی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و زار روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان وہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے، اور اسی حالت میں سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔